ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. محترم سامعین و سامعات، اللہ رب العالمین نے علم اور علماء کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے جہاں علم اور علماء کی فضیلت بیان فرمائی ہے، سورہ رحمان میں اللہ پاک نے فرمایا: الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ اللہ رب العالمین وہ ہے جس نے انسان کو قرآن کریم کی تعلیم دی اور ان کو علم بیان عطا فرمایا۔ تو محترم سامعین، اللہ رب العالمین کا بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد اس کو قوت گویائی عطا فرمائی اور علم جیسی دولت عطا فرمائی۔ ہمارے مولانا اکرام صاحب پتھر چپٹی کی مسجد میں مدھو پور میں امامت کراتے ہیں اور ان کو ماشاءاللہ علم اور علماء سے بڑا لگاؤ ہے اور دنیا کا بہترین کام کرتے ہیں۔ جیسے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ کہا گیا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کی تعلیم دے اور اس کو خود سیکھے اور لوگوں کو سکھائے۔ تو یہ ہمارے مولانا اکرام صاحب اس مسجد میں رہتے ہیں اور وقتاً فوقتاً دوسری مسجدوں میں بھی جاتے ہیں اور ان کو ساتھ ہی ساتھ علم طب سے بھی لگاؤ ہے، جس کی وجہ سے یہ مختلف کتابوں کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں۔ ابھی میں ان کے روم میں آیا تو ان کے یہاں میں نے دیکھا کہ طب نبوی، حاضر اور دوسری بہت ساری کتابیں، اہم کتابیں ماشاءاللہ طب کی کتابیں موجود ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی تو شیخ کہنے لگے کہ مولانا عبداللہ صاحب اس سلسلے میں بول دیجئے، تو میں یہ چند باتیں آپ لوگوں کے گوش گزار کر رہا ہوں کہ آپ لوگ بھی ان سے جڑیں اور یہ بڑے باریکی علم رکھتے ہیں ماشاءاللہ، کلکتہ وغیرہ میں بھی رہ چکے ہیں۔ اور جہاں تک آپ لوگ یہ ویڈیو کو شیئر کر سکیں اور بڑھا سکیں، لوگوں کو پہنچا سکیں، اس لیے کہ علم کو پھیلانے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے، جیسا کہ آپ طرح طرح کی ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ سبسکرائب کریں، جس کا مطلب یہی ہے کہ جس کو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کہہ دیا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ آپ دین کی تعلیم کو خود سیکھیں اور سکھائیں۔ معزز سامعین اور سامعات، اللہ رب العالمین آپ کو توفیق دے، آپ کے جاننے والوں کو توفیق دے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص ایک لفظ کو جانتا ہے اور دوسروں کو پہنچاتا ہے تو رہتی دنیا تک جب تک اس کلام پر، اس بات پر عمل کرتا رہے گا آدمی، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اس کو، اس بتانے والے کو اس کا ثواب ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: من سن سنۃ حسنۃ فلہ اجر مثل فاعلہ، کہ جو شخص کسی صحیح بات کو پھیلاتا ہے اللہ پاک اس کو اتنا ہی اجر عطا فرماتا ہے جتنا اس کے کرنے والے کو اجر دیتا ہے، یعنی جس نے ایجاد کی تھی اتنا ہی اس کو اجر ملے گا اور جس نے اس کو بتایا دوسرے کو اتنا اس کو بھی اجر ملے گا۔ دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری شریف کے اندر فرمایا کہ رب مبلغ او عن سامع، کہ جو شخص سنتا ہے کبھی کبھی اس کو پہنچانے والے سے زیادہ افقہ وہ شخص ہوتا ہے اور زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے۔ تو جہاں تک یہ بات جائے اور پہنچائیں اور پھیلا سکتے ہیں پھیلائیں، اور اچھی بات کو پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ صرف صدقہ جاریہ یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو روپیہ اور پیسہ دے دیں، بلکہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی یہ حدیث جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے
تخریج کی الزامات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. میں علم ينتفع کا کی وہ تفسیر کرتے ہیں کہ سب سے بہترین صدقہ وہ ہے کہ آدمی علم حاصل کرے اور اس علم کو دوسروں تک پھیلائے. تو آپ اس کو پھیلائیں اور ان سے رابطہ کریں، ان سے کانٹیکٹ کریں. یہی چند باتیں تھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.